بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اب خود حکومت بھی اس پہ پریشان ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب اب اس سے بھاگ رہے ہیں اور اس پر بات بھی کرنا نہیں چاہ رہے، اور میڈیا ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہے اور وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈان کی پوری اس پر رپورٹ ہے، نہ صرف رپورٹ بلکہ انہوں نے اداریہ ایڈیٹوریل اس پر چھاپا ہے کہ کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے حکومت نے، اور پھر حکومت کے ہی اپنے سینئر ترین لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنا غلط کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے مشاورت بھی نہیں کی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں مدینہ منورہ شریف میں اور مسجد نبوی کے احاطے میں جس طرح سے نعرے لگائے گئے، شور مچایا گیا، کس قدر شرمناک ہے پاکستانیوں کے لیے، اور اس پر کتنا دکھ ہوا تمام مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جو لوگ وہاں تھے ان کو سعودی عرب میں سزائیں دی گئی ہیں، یہ اطلاعات ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ ہوا کہ یہاں پر یعنی تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں، سینئر لوگ، دیگر لوگ، ان پر تقریباً 150 لوگ، تو ایک جو پہلا پرچہ سامنے آیا اس میں نامزد ہو گئے نامعلوم، اور پورے پاکستان میں جناب پرچے درج کرنا شروع کر دیے گئے۔ اب اس پر یوں سمجھیں کہ لڑائی ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے سینئر لوگ کہہ رہے ہیں، پورے نام بھی اس میں موجود ہیں، کچھ نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کی ہے کہ جی یہ بڑا غلط ہوا ہے اور حکومت کو اب اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، حکومت سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا ڈان نے انگریزی میں چھاپا ہے جی، لنڈن بلاول ہاؤس ورڈ بائی گورنمنٹ ہینڈلنگ آف مدینہ انسیڈنٹ۔ اچھا، اس میں وہ تین مین چیزیں کہتے ہیں۔ جویل لطیف سیز the state should become complainant، خواجہ آصف not in favor of revenge، فرت اللہ بابر، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، says party will always oppose weaponization of religion based laws، کہ پارٹی ہمیشہ اس کے خلاف ہوگی کہ جی یہ جو مذہب کارڈ آپ کہہ لیں جس کو استعمال کرنا ہے، کہ جو مذہبی حوالے سے قوانین ہیں ان کا اس طرح سے ویپنائز، ان کو اسلحے کے طور پر استعمال کیا، یعنی مخالفین کے خلاف۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی نہیں سوچ سکتا، کوئی مسلمان ہو اور اس کی دل آزاری نہ ہوئی ہو، اس واقعے پر دکھ نہ ہوا ہو، اور چونکہ قانوناً یہ جرم ہے، اور ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ اسلام میں مقدس مقامات وہ کسی کے بھی ہوں، کسی مذہب سے ہوں، ان کی بے حرمتی کسی طرح جائز نہیں ہے۔ تو اب اس پر مقدمہ تو بنتا ہے، مگر یہ لوگ کیوں اس طرح بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ نیت پیچھے کیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان یا جن لوگوں کے نام اس میں دیے گئے ہیں، یا 150 نامعلوم افراد بتا دیا گیا ہے، اب وہاں خود رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی درجن بھر لوگ ہوں گے، تو 150 لوگوں کا نام دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا ہے، کیونکہ یہ حکومت میں ہے، کہ یہ ساری ایک سازش ہے، یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، جس طرح سے اس واقعے کو ان میں کئی لوگوں سے جوڑ دیا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کچھ ان میں لوگ ہوں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ زیادہ تر کا تو ایسے ہی کر دیا۔ آپ خود سوچیے، 150 لوگ، یعنی 12 بندے وہاں احتجاج کر رہے ہیں، اور 150 لوگوں کے خلاف یہاں پر ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، وہاں بھی پتہ چل رہا ہے۔ اب تو تحریک انصاف کی طرف سے، شری مزار صاحبہ کی طرف سے خط لکھ دیا گیا ہے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب کو کہ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مذہب کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے ہمارے خلاف۔ اب یہ ایک اور مسئلہ بن جائے گا حکومت کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ڈان کہتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے بات تک کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کئی دفعہ ان سے رابطہ کی کوشش کی۔ اب اسی حوالے سے اردو میں آپ دیکھیں کہ جو اس کا ترجمہ ساری رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، ڈان نے اردو میں بھی اس کو چھاپا ہے، انگریزی میں بھی ادارے بھی لکھا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، ٹویٹر پر میں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ حامد میر صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی پریس کانفرنس جب کی تو اس میں بلاول بھٹو کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، تو حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی دیکھیں شیخ رشید صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ میں جانتا ہوں کہ کراچی میں بھی پرچہ درج ہو رہا تھا اسی حوالے سے، تو بلاول نے منع کیا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی کہ بلاول بھٹو نے منع کر دیا، ورنہ آپ کو کراچی میں بھی پرچے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، FIR کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا، اور آپ کے خلاف یعنی مذہب کارڈ یا یہ انتقامی کارروائی ہوتی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حکومت کروا رہی ہے، ورنہ بلاول کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بھی شخص جا کر کروا سکتا ہے، تو اس کا مطلب بلاول نے روکا تو ان کی پہنچ میں ہے کہ ہوں گے، نہیں درج ہوں گے، تو یہ سب حکومت کے اختیار میں ہے، تو حکومت ملی ہوئی ہے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لینا دینا نہیں ہے؟ ہر چیز آپ بتا رہے تھے، یہ تھے، اتنے تھے، یہاں پر ہوئی ہے، لندن میں ہوئی ہے، یہ سارے ملوث ہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی تو پرچہ درج ہوا ہے، انویسٹیگیشن اور سب، تو آپ تو جب حکومت خود ہی کہہ رہی ہوگی، خود ہی
فیصلہ سنا رہی ہوگی کہ یہ ہو گیا ہے، یہی اس میں مجرم ہے، تو پھر تفتیش وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اس میں پارٹی ہیں، تو اب کیوں آپ انکار کر رہے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے اور ڈان سے بھی بات نہیں کر رہے؟ اب ڈان یہ لکھ رہا ہے کہ حکمران اتحاد میں دو سب سے بڑی شراکت دار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اعلیٰ قیادت اور دور اندیش افراد اور کابرین میں مدینہ مسجد صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کے بعد صورتحال سے نمٹنے اور ملک کے مختلف حصوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر ناخوش ہیں۔ یہ لوگ کس طرح سے نمٹا گیا اور کس طرح مقدمات درج ہوئے ہیں، اس پر ناخوش ہیں ان کے اپنے لوگ۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق دونوں جماعتوں کے متعدد سینئر رہنماؤں کے ساتھ پس منظر میں کیے گئے انٹرویو سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران اتحاد کے اندر ایک عام احساس ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر زیادہ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا اندراج اور کارروائی اب حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ بھی اظہار کریں کہ سیاسی طور پر استعمال کیا گیا ہے اس مذہب کارڈ کو۔ ان کا خیال ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے چور چور اور لوٹے کے نعرے لگانے اور بعض ارکان کو زدوکوب کرنے پر پاکستانی زائرین کے خلاف فوری کارروائی کی گئی جو پی ٹی آئی کے حامی دکھائی دے رہے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے سرکاری وفد اور اس واقعے کی وسیع پیمانے پر مذمت نے پی ٹی آئی کو دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن حکومتی اقدامات نے نہ صرف سابق حکمران جماعت کو نقصان پر قابو پانے بلکہ خود کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے کا بھی موقع فراہم کیا ہے۔ کچھ مظاہرین کو وفاقی وزراء شاہزین بگٹی اور مریم اورنگزیب کا پیچھا کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا، جنہیں بعد میں محافظوں اور پولیس اہلکاروں نے بچایا اور وہاں سے لے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ کے ایک اہم رکن اور مسلم لیگ نون کے ایک عہدیدار نے پیر کو نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ڈان سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کے بعد شروع میں لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن اب جذبات دوسری طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر نے، اب یہ وزیر ہیں جو نام بھی نہیں بتانا چاہ رہے، وزیر نے یاد دہانی کرائی کہ اس وقت اب حکومت میں موجودہ جماعتوں نے ماضی میں عمران خان پر مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے پر تنقید کی تھی اور کہا کہ مقدمات کے اندراج اور اس واقعے کو توہین مذہب سے جوڑنے والے سیاستدانوں کے کچھ بیانات نے ان کے بیانی کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان اقدامات اور رد عمل نے مجرموں کو خود کو متاثرین کے طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جو کہ اب سول سوسائٹی اور دیگر سمجھدار حلقوں کی طرف سے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے جو توہین مذہب کے مقدمات کے اندراج کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے اس حوالے سے کوئی ہدایات جاری نہیں کی اور یہ معاملہ مکمل طور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سنبھال رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی خوب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ خود ہی کر رہے ہو تو نواز شریف کی اجازت کے بغیر، مریم کی اجازت کے بغیر، تو ان کی ایسی تیسی نہ ہو جائے۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر جاوید لطیف نے مسجد نبوی کے واقعے پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کی حکومتی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عمرانی فتنے کو مزید تقویت ملے گی۔ جاوید لطیف نے بھی کابینہ میں اس معاملے پر بات کرنے سے معذوری کا اظہار کیا کیونکہ یہ اکیلے ان کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ چلو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، اور بھی پارٹی ہیں وہ بھی خلاف ہیں، تو پھر یہ کر کون رہا ہے، کون کروا رہا ہے، بتائیں نا۔ انہوں نے پیر کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت مخلوط نہ ہوتی تو میں اس معاملے پر براہ راست وزیر اعظم سے بات کر سکتا تھا۔ اس پریسر کے ذریعے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساس معاملے پر مختلف لوگوں کی شکایات پر ایف آئی آر درج نہ کریں بلکہ ریاست کو آگے آنا چاہیے اور عمرانی فتنے سے نمٹنے کے لیے شکایت کنندہ بننا چاہیے۔ ان کا ایک الگ ہی پوائنٹ آف ویو ہے جی۔ جاوید لطیف کی جانب سے شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ روابط پر تبصرہ کرنے کے بعد سے ان کے وزیر اعظم کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ اچھا جی، یعنی یہ ناراض بھی ہیں، پھر بھی ان کو، یعنی ان سے ناراض ہیں شہباز شریف اور پھر بھی ان کو وزارت مل گئی ہے، کیا بات ہے جی۔ مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ اس معاملے پر جاوید لطیف واحد آدمی نہیں ہے جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے جارحانہ موقف اختیار کرنے کے خلاف درخواست کی ہے، کیونکہ اس سے عمران خان کو مزید سیاسی فائدہ مل سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنماؤں کا خیال ہے کہ عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں کو ان کی بدعنوانی کے لیے بے نقاب کیا جانا چاہیے اور انہیں مذہبی معاملات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، مذہبی معاملات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ تو اگر کچھ غلط کیا ہے تو پھر تو ضرور مقدمہ ہونا چاہیے نا، ایک بے حرمتی ہوئی ہے اور توہین مذہب کا ہے تو کوئی بھی عمران خان ہو یا کوئی بھی اس کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مذہبی معاملات میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا جی، پھر پیپلز پارٹی بھی اس واقعے میں پی ٹی آئی کی قیادت کو کھل کر مقدمات میں پھنسانے کی شہباز شریف کی پالیسی کی مخالفت کر رہی ہے۔ شہباز شریف کی پالیسی کی مخالفت کر رہی ہے پیپلز پارٹی، یعنی یہ شہباز شریف کی پالیسی ہے کہ مذہبی مقدمات میں گھسیٹنا ہے پی ٹی آئی کو، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ خود حکومت کا حصہ جماعت سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ مذہبی معاملات میں گھسیٹا جا رہا ہے۔
اندرونی ذرائع نے مزید کہا کہ سیاسی مفاہمت کے لیے مشہور وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جیسے افراد کے مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی حکومت کو تصادم سے بچنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پیر کو ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے حق میں نہیں ہوں، حکومت میں ہونے کے ناطے ہمیں تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق سینیٹر فرت اللہ بابر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پی ٹی آئی کے حریف رہنماؤں کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات بنانے کے مبینہ ارادے کو انتہائی پریشان کن، پاگل پن اور قابل مذمت قرار دیا۔ یہ پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ، وہ کہہ رہے ہیں پاگل پن ہے اور قابل مذمت ہے یہ جس طرح کیس بنائے جا رہے ہیں۔ فرت اللہ بابر نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں ہمیشہ مذہب پر مبنی قوانین کو ہتھیار بنانے کی مخالفت کی ہے، اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ ڈان سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سعودی حکام کی جانب سے حراست میں لے گئے پاکستانی زائرین کو کونسلر کی رسائی فراہم کر دے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تجربہ کار سیاستدانوں نے مطالبہ اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ ہونے کے باوجود کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی خوب ہے۔ فیصل آباد، اٹک اور اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور پارٹی کے اہم رہنما فواد چودھری، شہباز گل، قاسم سوری، صاحبزادہ جہانگیر اور انیل مسرت سمیت 150 سے زائد افراد کے خلاف مقدس مقام کی بے حرمتی پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک سرکاری وفد کے دورے کے دوران مسجد نبوی میں غنڈہ گردی کے تناظر میں مختلف شہریوں کی شکایات پر سعودی عرب نے کچھ پاکستانیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد رفیق کو اتوار کو سعودی عرب سے وطن واپسی پر گرفتار کر لیا تھا۔ پیر کے روز اٹک کی ایک ضلعی عدالت نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا۔ ان کے چچا شیخ رشید کی طرح راشد شفیق پر بھی مدینہ میں واقعے کو بھڑکانے اور اس کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی کے خلاف اچانک رد عمل قرار دیا ہے۔ پارٹی نے اپنے نائب صدر اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کے ذریعے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کر رکھی ہے جس میں اس کی قیادت کے خلاف مقدمات کو غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں فواد چودھری نے رانا ثناء اللہ پر پی ٹی آئی قیادت کو نشانہ بنانے کا الزام بھی لگایا ہے۔ آخری جملہ سنیں اس رپورٹ کا، بارہا کوشش کے باوجود وزیر داخلہ سے تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، رابطہ ہی نہیں ہو سکا، ڈان کا رابطہ نہیں ہو سکا۔ سوچیے تو جناب، یہ آپ نے پوری رپورٹ سن لی۔ اس میں دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب پر اس لیے بھی پریشر آ رہا ہے کہ پہلا جو پرچہ سامنے آیا جس میں 150 یا اس سے زیادہ لوگ نامزد ہیں وہ انہی کے حلقے فیصل آباد سے آیا۔ تو اب آپ جو مرضی کہتے رہے، پھر شاید احساس ہوا کہ یہ یعنی جلدی میں یا انتقام میں بندہ ہوتا ہے تو یہ کام کر دیا، پورے پاکستان میں جناب پرچے ہونے چاہیے، تو ہر جگہ سے پھر ہوئے، تو یہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اور میں آپ کو بتا دی کہ اندر ہی پھوٹ، اندر ہی لڑائی ہو گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔